گندم لیکس ہے، گندم سکینڈل ہے یا دبئی لیکس ہے، اس پہ بھی سو نوٹس لے لیتے. پھر کمشنر راولپنڈی نے جو کچھ کہا اس پہ بھی نوٹس لے لیتے. پھر جو کچھ آج تک آپ نے کہا تھا کہ اب کے بعد مسنگ پرسن میں کوئی نہیں جائے گا، پھر اس پہ بھی نوٹس لے لیتے. آج 26 ہمارے ایکٹیوسٹ اٹھائے گئے ہیں. پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ انصاف کے راستے میں آج کے بعد کوئی ISI انوالو نہیں ہوگی، پھر آپ اس کے اوپر بھی نوٹس لے لیتے. تو آپ نے تو سوائے اس بات کے کہ مسلم لیگ نون کو جہاں فائدہ ہو جاتا ہو وہاں آپ کو انصاف نظر آتا ہے. یہاں مسلم لیگ نون کو فائدہ نہ ملتا ہو اور تحریک انصاف کو نقصان سے نہ ہوتا ہو تو آپ اس میں نوٹس لیتے ہیں. تو آپ کا تو ایک سلیکٹیو جسٹس سسٹم ہے، اور اس طریقے سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو رمارکس دے رہے ہیں. بتا دیں آپ ایک سینئر قانون دان ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اگر قاضی فائز عیسیٰ اس کے باوجود آپ جا کے درخواست دے رہے ہیں عدم اعتماد کی، اس کے باوجود بھی وہ کیس کی سماعت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں غلط ہے. ان کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ان کیسز کو سن رہے ہیں. انہوں نے آج تک اس کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں ہونے دیا. اس میں کہ جج وہ ہٹ جاتے ہیں. فیصلہ کریں. دیکھیں وہ فیصلہ کریں، بینچ بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ نہیں جی میں نے کیس سننا یا نہیں کرنا. آج تک انہوں نے فیصلہ تو کیا ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ کتنی دفعہ ان کے اوپر آبجیکشنز کیا جا چکا ہے اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب وہ فیصلہ کریں گے تو وہ ایک لافل آرڈر ہوگا، اور اس آرڈر کے خلاف بھی ہمارا اگریمنٹس ہوگا کہ ہم ریویو کریں یا اپیل کریں یا جو بھی کریں. لیکن انہوں نے فیصلہ ہی آج تک نہیں کیا. یہ بتائیے گا کہ یہ بتا دیں کہ اگر جیسے آج بھی درخواست وصول نہیں کی گئی، پہلے درخواستیں آپ کی ریجیکٹ ہو چکے ہیں، کوریئر آپ کے واپس آ چکے ہیں، عدم اعتماد کی درخواستیں واپس آ گئی ہیں، اگر اب کیس کی سماعت کے دوران قاضی صاحب بیٹھتے ہیں بینچ میں تو کیا دلائل میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے کیس سے الگ ہو جائیں؟ سب سے پہلے یہ اعتراض کریں گے کہ جی ہم نے اپلیکیشنز دی ہیں، آپ نے وہ سننے سے انکار کر دیا ہے، ریسیو کرنے سے انکار کر دیا آپ کے سپریم کورٹ نے، لہٰذا یہ ہماری اپلیکیشنز ہیں، آپ اس کو سنیں اور آپ نہ بیٹھیں اس بینچ میں، اور آپ پہلے فیصلہ کریں اس بات پہ کہ آپ ریکیوزل کریں. شعیب شاہین صاحب، اگر چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے اس کے لیے سادہ قانون سازی کی ضرورت ہے یا آئین میں ترمیم کرنی ہے؟ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، لیکن وہ انشاءاللہ ان کا یہ خواہش ادھوری رہ جائے گی، وہ نہیں کر پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں ہمارے 3 MNA اور 1 MP کی ٹکٹ ان کو سیٹ ان کو دے دی گئی ریکاؤنٹنگ کے ذریعے، اور ایک اور کیس کے بارے میں بھی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ بدنیتی پہ مبنی پروسیڈنگز ہیں، یہ اس پہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ جناب میں ان کیسز کو نہیں سنوں گا. اور دوسرا ایک میٹر، جب الیکشن کمیشن ایک جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو ان کا احترام بھی کیا جائے، تو مجھے بتائیں کہ جو جرم کرے اس کا احترام کریں. آپ کی ایک پریجوڈس مائنڈ خود سامنے آ چکا ہے. اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو نہیں ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی. ہمیں امید ہے کہ نہیں ہوگی. اگر وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ریزسٹنس پیدا کریں گے. شعیب شاہین صاحب یہ بتا دیں کہ PTI کے بارے میں یہ ایڈوانس میں جو ہے کیا سیٹ کر دیا گیا تھا کہ اگر فوجی ٹرائل